امپیکٹ ٹوڈے میں خوش آمدید. ہم مارک باؤلنگ اور وکٹوریا باؤلنگ ہیں. ہم بہت خوش ہیں کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم خدا کے کلام سے کچھ سچائیاں پیش کریں گے اور خاص طور پر شفا اور ایمان کے متعلق. ہم امید کرتے ہیں کہ بائبل سے متعلق ہر ہفتے صحیفوں کو پڑھ کر نوٹ بک میں نوٹس بناتے ہوں گے. کلام کو ضرور پڑھیں. آپ خدا کے جلال کو اپنی زندگیوں میں ضرور کام کرتا دیکھیں گے. لیکن ہمیں ہماری ویب سائٹ امپیکٹ ٹوڈے پر ضرور وزٹ کریں. ہمیں آپ کو سن کر اچھا لگے گا. آج ہم یعقوب کی کتاب سے پڑھنا شروع کریں گے اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے شروع کریں گے. تو آئیں اس طاقتور کلام کو پڑھتے ہیں. مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. پچھلے ہفتے ہم نے ایمان کی ضرورت پر بات کی تھی اور آج ہم ایمان کی دعا پر بات کریں گے اور کیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کتنا اہمیت رکھتا ہے. اور جب ہم ایمان سے دعا کر رہے ہیں اور جو آپ کے دل و دماغ میں نہیں ہوتا، یہاں اس کی بات پر غور کریں. ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے. کچھ سال پہلے میں بائبل اسکول کا ٹیچر تھا اور ایک خاص قوم اور شاگرد جو کہ انگلش بولتے تھے کسی دوسرے ملک سے تھے جہاں میں نہیں رہتا. بچوں نے کہا کہ انگلش میں بات کریں. وہ مختلف طرح کی انگلش میں بات کر رہے تھے. تب میں نے کہا وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے برطانیہ کے پڑھے لکھے ہوں اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہوتے ہوئے ہم انگلش بولتے ہیں. یہ بالکل مختلف ہے جو کہ برطانیہ بولتا ہے. لہذا انہوں نے انگریزی برطانوی اسٹائل سے سیکھی تھی. جی، برطانوی اسٹائل سے. اور پھر جب میں ان سیشنز میں پڑھا رہا تھا، میں نے ایک چیز نوٹ کی. وقت کے ساتھ ساتھ شاگرد آگے آتے اور کہتے، بردر مارک یہ بہت شاندار تھا، میں نے کچھ سیکھا لیکن مجھے شک ہے. اور تب انہوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیے اور تب میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا کہ تمہیں اپنی زندگیوں سے شک کو باہر نکالنا ہوگا. ابلیس شک لاتا ہے. میرا مقصد کہنے کا ہے کہ شک خدا کے کلام کو قبول کرنے سے ہچکچانا ہے. شک کرتے ہوئے لیکن وہ ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ بردر مارک مجھے شک ہے. وہ کہہ رہے تھے بردر مارک میرے پاس سوال ہے. اور تب اس بات سے یہ صحیفہ میرے سامنے کھل گیا. اس نے کہا ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے. وہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے تمام بے بنیاد شک اور فضول سوال کو ترک کرنا ہوگا اور خدا سے مانگنے سے پہلے آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اگر آپ کے دل میں شک ہے یا آپ کی دعاؤں میں شک ہے، یہ شک ہے. اکثر میرے ساتھی مجھے یہ کہتے ہیں اگر شک کا بیج ہے، اگر یہ آپ کے سوال میں ہے، آپ کی دعا میں ہے، آپ کے سوال میں ہے، آپ کی دعاؤں کے اندر ہے. اور وہ یہاں کہتا ہے کہ انجیل کا پاسبان ہوتے ہوئے اور یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایمان میں بغیر کسی سوال کے، کسی شک کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو بہت خوفناک ہے، میں یہ سننا نہیں چاہتا تھا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی سوال بھی مت کرو کہ یہاں کیا لکھا ہے اور میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں.
اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کو سوالوں کے جوابات آپ کو دعا سے پہلے مل گئے ہیں۔ دعا کو ایمان سے کرتے ہوئے آپ کو تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ بائبل یہاں کہتی ہے، یوحنا 15 باب، اور یسوع نے کہا، وہ یہاں کہتا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، آپ اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب لوگ شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کو شفا کے لیے دعا کرتے ہوئے، باپ ہم چاہتے ہیں کہ تو اس خاندان کو شفا دے، اگر یہ تیری مرضی ہے تو۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ رہنما یسوع ہے، اور جب وہ اپنے باپ سے دعا کرتا ہے، اگر یہ تیری مرضی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یسوع کے لیے اچھا تھا تو میرے لیے بھی اچھا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، یسوع بیماروں کو شفا دیتا تھا۔ تمام معجزات اور گواہیوں کا سوچیں، متی، مرکز، یوحنا، لوکا اور اعمال کی کتاب میں پہلی کلیسیا خدمت، اور وہاں جب کوئی بیمار ہوتا، جیسا کہ یہاں بار بار کہا گیا ہے کہ تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع بیماروں کے لیے دعا کر رہا تھا۔ دراصل وہ باپ کا ابدی بیٹا تھا، جو کہ اپنے باپ کے ساتھ مکمل اتحاد میں تھا، اور اب وہ باغ میں حقیقت کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ حقیقت کا سامنا کر رہا تھا، اور کچھ منٹوں میں بلکہ گھنٹوں میں وہ اپنے کاندھوں پر پوری دنیا کے گناہوں کو اٹھانے جا رہا تھا، اور اس کے دل میں محبت تھی۔ وہ ہمارے لیے مصلوب ہونے جا رہا تھا، لیکن وہ اس سے گزرنا نہیں چاہ رہا تھا، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ نور سے بھر گیا کیونکہ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا تھا، کیونکہ وہ باپ سے پیار کرتا تھا، لیکن اس کو باپ سے وہ اتحاد پسند تھا، اور پھر اس وقت وہ اپنے باپ سے جدا کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ یسوع بزدل نہیں تھا، وہ آدمیوں میں آدمی تھا، وہ اپنے باپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے کہ دعا کریں اگر تیری مرضی ہو۔ جب ہم دعا میں یسوع سے اپنے لیے شفا کا کہہ رہے ہوں، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ دعا میں کہنا کہ مجھے پسند کی جاب مل جائے، اور سفر پر جا رہے ہو تو کہیں کہ تیری مرضی ہو تو ہم جائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ خدا کی عمومی مرضی ہم سب پر لاگو ہوتی ہے، اور خدا کی مخصوص مرضی، جو کہ کون سے شہر میں رہنا ہے، کس سے شادی کرنی ہے، کون سی نوکری کرنی ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، کیا آپ کلیسیا کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ یسوع باغ میں ان منصوبوں کا عہد باندھ رہا تھا جو خدا نے اس کے لیے کیے تھے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے ہماری زندگی سے شفا کے متعلق کیا ارادے ہیں، یہ ہمیشہ خدا کی مرضی رہی ہے کہ آپ کو شفا دے، تو ہمیں دعا میں یہ ضرورت نہیں کہنے کے کہ تیری مرضی ہو تو۔ بالکل صحیح، آپ کو مکمل طور پر قائل ہونا پڑے گا، اسی لیے ہم ہر ہفتے آپ کو سکھاتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں خدا کیا کہتا ہے، کیونکہ ایمان تب بڑھتا ہے جب خدا کی مرضی معلوم ہو۔ ایمان کی بنیاد علم ہے۔ پھر ایک دفعہ اس نے کہا، اسے ایمان سے مانگنے دو۔ آئیں کچھ سیکنڈ کے لیے ان الفاظ پر غور کریں۔ لفظ ایمان لطینی میں، جس کا ترجمہ ہے قائل کرنا، سزا، یقین دہانی، اعتبار، ثبوت، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے، اگر آپ مکمل قائل ہیں تو کوئی سوال نہیں بنتا۔ اگر آپ کے دل میں اعتماد ہے تو کوئی سوال نہیں بنتا، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب خدا کے کلام سے دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا واپس یوحنا 15 باب اور 7ویں آیت میں چلتے ہیں، جہاں یسوع کہتا ہے، دعاؤں کے جواب کی شرط، اس نے کہا، اگر تم مجھ میں قائم رہو، جس کا مطلب ہے کہ تم بچ گئے، دوبارہ پیدا ہوئے، یسوع کے ساتھ چلتے ہو، اور میرے الفاظ تم میں قائم رہیں گے، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں چاہیے۔ ذرا غور کریں، آپ جو مانگتے ہو، جو آپ کو چاہیے، وہ آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ خدا تمہاری
دلی خواہشات کا جواب دیتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں، اگر آپ یسوع میں قائم ہوں اور اس کی باتیں تم میں قائم ہو۔ جب آپ یسوع میں قائم ہوتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں اپنی مرضی ڈالتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی مرضی ہے کہ آپ صحت مند اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وکٹوریا، کیا آپ ایمان پر ہمارے بیٹے کی کہانی سنائیں گی؟ ہاں، اسٹیو ہمارا چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ اب 21 سال کا ہے، لیکن جب وہ 2 سال کا تھا، جب اس نے بولنا اور ہم سے بات کرنا شروع کی تھی، جیسا کہ ماما اور ڈیڈا کے الفاظ سے زیادہ، تو میں نے غور کیا کہ وہ ہکلاتا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زبان بند گئی ہو، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر وقت ہوتا رہتا تھا۔ جیسا کہ ماما مجھے پانی چاہیے کہنے کی بجائے وہ ماما کہتا تھا۔ لیکن کبھی آپ کو یہ اچھا لگتا ہے اور کبھی نہیں، لیکن جب آپ اپنے بچے کے بارے میں جو بڑھ رہا ہو اور بول نہیں رہا ہو، اور یہ منفی اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے، اور میں جلد ہی اس کا احساس کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے اور مجھے اس میں سے نکلنا ہے کہ میرا بیٹا صاف نہ بول سکے، اور ظاہر ہے کہ صحیفوں میں سے میرا پسندیدہ صحیفہ یسایہ اس کا 53 باب ہے۔ یہ میرا مراقبہ کرتا ہے۔ یہ باب ایسا ہے کہ مراقبے کا مطلب ہے کہ آہستہ آواز میں خود سے بار بار کہتے رہنا۔ آپ اس سے بار بار خود سے بولتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، جیسا کہ میرے لیے بائبل کو حفظ کرنا ہے۔ آپ اس کو بار بار سوچتے ہیں اور بار بار اس کو بولتے ہیں تو یہ آپ کے اندر گھر کر لیتا ہے، اور یہ میں نے یسایہ باب 53 کی مدد سے کیا ہے، اور یہ میرا پسندیدہ باب ہے کیونکہ مجھے جب بھی خدا سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اس باب میں ایک صاف تصویر دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میں یسایہ اس کا 53 باب اس کی 3 آیت سے پڑھتی ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع کو مسترد کیا گیا تاکہ تمہیں قبول کیا جا سکے؟ یہاں وہ صرف آدمیوں کی طرف سے ہی مسترد نہ ہوا، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ اس کے باپ نے بھی اسے مسترد کیا، کیونکہ یسوع نے کہا، میرے باپ تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا؟ یسوع یہ نہ کہتا اگر یہ نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا۔ یسوع یہ نہ کہتا اگر یہ نہ ہوتا، اور خدا باپ نے یسوع کو چھوڑ دیا، اس کی طرف سے پیٹھ پھیری اور دیکھا تاکہ تمہیں قبول کیا جا سکتا۔ یہ شاندار ہے۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ گویا اس سے روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری تکلیفیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ لفظ مشقت ذہنی تکلیف کی یاد دلاتا ہے، جذباتی تکلیف، جسمانی تکلیف، کوئی بھی منفی چیز، کوئی لہجہ، کوئی بدنمائی، کوئی کمزوری، کوئی بھی چیز جو اچھی نہ ہو۔ جیسا کہ ماں ہوتے ہوئے میرے لیے عام سمجھ بوجھ والی بات تھی کہ خدا میرے بیٹے کی زبان کو کھولنا چاہتا ہے، کیونکہ ماں ہوتے ہوئے میں یہی چاہتی تھی۔ جیسا کہ بغیر کسی صحیفہ کو جانے، یہ والدین کے لیے نارمل اور قدرتی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کریں، تو سوچیں خدا باپ ہمارے لیے کتنا اچھا چاہتا ہوگا۔ واپس چلیں ابتدائی کتاب پیدائش کی کتاب، جس میں آپ تخلیق کو دیکھیں گے کہ خدا ہر روز تخلیق کر رہا تھا، اور ہر دن وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ اچھا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہر مکمل اور اچھا تحفہ اوپر سے آتا ہے۔ آپ کو اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، یہ جاننے کے لیے کہ بیماری اور وبا اچھی نہیں۔ لہٰذا ان چند خیالات کے ساتھ میں ایسی جگہوں میں داخل ہو سکتی ہوں جہاں کوئی سوال نہیں، جہاں کوئی شک و شبہات نہیں۔ یہ میں نے طے کر لیا تھا، میں خدا سے وہ پوچھوں گی جو وہ پہلے ہی مجھے دینا چاہتا تھا، اور یہ یقیناً آپ کو مانگنے والی جگہ سے دور ہٹا دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایمان سے مانگنے کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ہم بھیک مانگ رہے ہیں تو ہم ایمان سے نہیں مانگ رہے۔ مانگنا ایک پختہ قائل ہونا ہے
کہ خدا آپ کو دے رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، تو آپ کیوں بھیک مانگیں؟ ٹھیک، یہ سب چیزیں میرے دل میں تھیں، میں نے انہیں باہر نکالا، جیسے کہ میں نے اس سے دعا کی کہ میرے بیٹے کو شفا دے۔ اور پھر اس وقت سے جب وہ تھتلاتا اور کسی بھی وقت میرے ذہن میں آتا کہ ماں ہوتے ہوئے ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہمیں دبا دیتا ہے، ہم صحیفوں میں دیکھیں، دعا کریں اور انہیں دور کریں اور صرف خدا کا شکر کریں کہ مجھے جواب مل گیا۔ خدا تیرا شکر ہو، ہمیں جواب مل گیا۔ اور میں نے کہا میرا بیٹا ہر وقت تھتلاتا رہتا، میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ اس کی زبان کھلی، وہ ٹھیک ہوا اور وہ ٹھیک طرح سے بات کر سکتا ہے۔ اور جیسے وقت گزرا مجھے وہ لمحہ اور وہ دن کبھی یاد نہیں۔ اور اچانک ایک دن میں نے نوٹس کیا کہ اوہ اسٹیون اب تھتلا نہیں رہا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا خدا حیران کر دینے والا خدا ہے، وہ اپنے لفظوں کا سچا ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن اس کے لفظ کبھی نہ ٹلیں گے۔ آمین آمین۔ پہلا یوحنا باب 5 میں ایک شاندار صحیفہ ہے۔ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 14ویں آیت، یہ اعتماد ہے۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو ایمان کی بات کرتا ہے اور راغبیت کی، اور یہ اعتماد جو ہمیں اس کے سامنے ہے، اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ بھی مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہے۔ جو اس کی مرضی کے موافق مانگا وہ ہم نے پایا، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے تو ہم نے پا لیا۔ یہ حیران کن ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ ہم نے پایا۔ تسلسل پر دھیان دیں، ہم نے اس کی مرضی کے مطابق مانگا اور اس نے ہمیں سنا، کیونکہ وہ ہماری سنتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے، یہ شاندار ہے۔ جیسا کہ دنیاوی والدین ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ میں خود کے بارے میں بھی کہہ سکتی ہوں۔ اگر میرا بچہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا خیال ہے، اور پھر خود بخود میں اس قائل ہوں گی کہ اس کو دوں، لیکن خدا جو لامحدود طاقت، لامحدود قوت، لامحدود بے حد مہیا کرنے والا، جب ہم کچھ اس سے اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے وہ پا لیا۔ اور یہ دعا ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے مانگتے ہیں، جیسا کہ اے خدا مجھے شفا دے، اگر یہ تیری مرضی ہے۔ ہاں، یہ شاندار ہے، یہ شاندار ہے۔ اور پہلا یوحنا 5 باب میں غور کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے پا لیا۔ یہ دعا کرنے کے لیے بہت بڑی چابی ہے۔ امید ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھتی ہے۔ تربیت کے ساتھ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن امید سے مقصد طے ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگر تم یقین رکھتے ہو تو اس کے لیے وہ سب کچھ ممکن ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ اہم ہے کہ جب آپ ایمان میں داخل ہوں، یقین ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ یقین مستقبل اور ایمان حال ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ دعا ہمیشہ خوشی کی گواہی رکھتی ہے۔ یہ میرا ہے، یہ مجھے ابھی چاہیے۔ کبھی مت بھولیں، کبھی مت بھولیں۔ ایمان ہمیشہ کہتا ہے یہ میرا ہے، اسی وقت میرا ہے۔ اس سے پہلے آپ اسے دیکھیں، محسوس کریں، اس کا تجربہ کریں، کیونکہ اس کی مرضی وہی ہے جو خدا نے کہا ہے۔ آپ کے پاس اس کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے اگر تم ایمان سے مانگتے ہو وہ تمہاری سنتا ہے، اور میں اسی وقت اس کا جواب دوں گا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اس کی بنیاد احساس پر نہیں بلکہ علم پر ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ہے، نہ کہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمیں مل گیا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ یعقوب 5ویں باب پر دھیان دیں گے، یہاں پر اس کی 14ویں آیت میں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اس کو کھڑا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکثر جب آپ کو ہلکا سا بخار یا زکام ہو جائے تو آپ اپنے پاسٹر کو بلائیں اور اسے کہیں کہ میرے پر دعا کریں۔ دراصل اس پروگرام کا مقصد ہے کہ آپ کو سکھایا جا سکے کہ کس طرح سیدھا آسمانی باپ سے دعا کی جائے، کیونکہ تمہارا باپ خود تم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کس طرح دعا کی جاتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا آپ کو جواب ملے۔
वो ये नहीं कहता कि हर वक्त तुम छोटी सी बीमारी के लिए भी चर्च के पास्टर को बुलाओ। यहाँ उसकी बात हो रही है जो कि बिस्तर पर पड़ा है। जरा गौर करें कि यहाँ लिखा है कि खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। ये शख्स जो कि बहुत मायूसी की हालत में है, वो दुआ कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा, और तब वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाते हैं। ध्यान करें, वो आते हैं, दुआ करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ईमान क्या है? ईमान के साथ दुआ ये नहीं कि अगर तेरी मर्जी हो। लफ्ज ईमान का मतलब कायल करना, एहसास जुर्म, यकीन दहानी है। दुआ को कायल करने वाला होना चाहिए कि खुदा हमारी दुआ को सुने, क्योंकि हम उसकी मर्जी मांगते हैं। जान लें जो हम दुआ में मांगते हैं हमें मिल गया, ये ईमान के साथ दुआ है। ईमान से की गई दुआ बीमार को शिफा बख्शती है। ये नहीं कहती कि ईमान से की गई दुआ शायद ही बीमार को बचाएगी। आप कुछ नहीं कह सकते, आप कभी शिफा पाते हैं और कभी नहीं पाते। ये ऐसा नहीं कहती, ये बताती है कि ईमान से दुआ शिफा देती है, बचाती है और फरहाम करती है। मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारे पार्टनर ने आपको फ़ोन पर बुलाया। ये वो आदमी है जो कि बहुत सालों से हमारी मिनिस्ट्री की खिदमत कर रहा है। मैं सुन रही थी, मैंने मार्क को उसके साथ दुआ करते सुना, और ये बहुत ही सादा सी दुआ थी। आसमानी बाप, मैं तुझसे यीशु के नाम में मांगता हूँ कि इसको शिफा दे। हमारा ईमान था, हमने हासिल किया, आमीन, ये हो गया, खुदा का शुक्र हो। मैंने कहा रुको, वो कौन था? इन्होंने बताया क्यों, क्या हुआ उनके साथ, और मार्क ने कहा खैर वो दरख्त से गिरा और उसकी कमर टूट गई है। हाँ, 2 जगहों से। और वो मुझे याद है कि तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा दुआ करनी चाहिए थी, तुम्हें एक लंबी दुआ करनी चाहिए थी। दरअसल वो एक शिफाइया दुआ थी। छोटी और सादा सी दुआ थी, और मुझे तुम्हारा एतमाद याद है, जैसे कि सब हो गया, ये हो चुका, आमीन, ये है। और मुझे याद है कि उसने हमें कांटेक्ट किया, बाद में उसकी कमर मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई, और डॉक्टर कह रहे थे कि दुआ के बाद इसकी कमर ज्यादा बेहतर हो गई थी। हालेलुया। सो ये ईमान की दुआ, बिल्कुल ये ईमान की दुआ है। हाँ। याद रखें कि ईमान घबराहट, परेशानी, रंजीदा होना या यीशु के बाजू पकड़ने की कोशिश करना नाम नहीं है, बल्कि ये खुदा के वादे को जानना है। मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ, ये बहुत शानदार है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। हम दोनों जब जवान थे तो हम लोग मैक्सिको चले गए, तुम्हें याद है? और हमारी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, और हमारा पहला बेटा जो कि अभी 2 माह का था। हम मिशनरी ऑफ मैक्सिको में काम कर रहे थे, और मैं उस गांव में चर्च को चला रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद मेरा तर्जमा करने वाला पास्टर मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि आज हम बीमार औरत के पास जाएंगे जो कि बिस्तर पर बीमार पड़ी है। उस औरत की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। वो नहीं जानते थे कि ये पुरअसरार बीमारी आखिर है क्या। वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, और पास्टर ने मुझे कहा कि इसको बिल्कुल आहिस्ता से हाथ रखो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। और हम जैसे ही उसके कमरे के अंदर गए, मैंने उससे कहा, क्या तुम शिफा पाना चाहती हो? क्या तुम दोबारा पैदा हुई हो? क्या यीशु तुम्हारी जिंदगी का मालिक है? और उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, खुदा तुम्हें शिफा दे सकता है, लेकिन अगर तुम यीशु को कबूल किए बगैर मर गई तो ये अच्छा नहीं है। शिफा से बेहतर है कि तुम महफूज हो जाओ और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएं और मरकर फिरदौस में जाओ, ना कि तुम जहन्नुम में जाओ। और अच्छी खबर यह है कि तुमने इंतखाब नहीं करना जिस्मानी शिफा या गुनाहों की मुआफ़ी का, क्योंकि जब यीशु मसलूब हुआ वो हमारे सब गुनाह को ले गया, बल्कि हमारी बीमारियों और वबाओं को भी। और अब हम माफ किए गए और शिफा पाए गए हैं, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है और उसने उसी वक्त यीशु मसीह को कबूल किया। कभी मत भूलो। और फिर हमने यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ की। हमने यकीन किया कि जो कुछ हमने दुआ में मांगा है वो हमें मिल गया और खुदा ने उसे शिफा दी। तो मैंने कहा, बहन अरमाना स्पेनिश थी ना, आज शाम तुम्हें चर्च आना है।
آج 6:30 کی عبادت پر آپ کو آنا ہوگا۔ اس نے کہا بھائی مجھے ابھی بھی درد ہے، میں بستر سے نہیں اٹھ سکتی ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن خداوند نے ہماری سن لی ہے، آپ کو شفا مل گئی ہے، آؤ۔ اور وہ مجھے کہتی کہ میں نہیں آ سکتی۔ دیکھیں وہ اس طرح کہہ رہی تھی کہ میں نہیں آ سکتی اور میں ان غیر آرام دہ بینچز پر بیٹھ کر اتنی لمبی عبادت نہیں کر سکتی۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، تم آؤ، تمہیں شفا ملی ہے۔ اور ہم نے اسے خدا حافظ کہا اور ہم چلے گئے۔ عبادت کے شروع ہونے سے پہلے وہ عورت وہاں آئی اور وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد اس نے اپنی گواہی دی۔ جب کبھی بھی میں نے یسوع مسیح کو قبول کرنے کی دعا کی اور وہ خوشی اور سکون میرے اندر اتر گیا جس کا مجھے کبھی کوئی تجربہ نہیں تھا، اور میں بہت خوش تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ میں میٹنگ میں آنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اب بھی مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن مجھے اس کی آواز سنائی دی اور اس نے کہا کہ تم آج رات میٹنگ میں جاؤ، اس لیے میں یہاں آئی۔ ہم اس کی خوشی میں شامل تھے کیونکہ وہ مکمل طور پر ٹھیک تھی اور وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ ہم نے پھر اس کے لیے دعا کی اور ہم چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے جانے کے بعد وہ عورت اس گاؤں کی سڑکوں پر اوپر نیچے بھاگ رہی تھی، اور اس گاؤں کا نام ڈویسی ڈیروز تھا، اور وہ اوپر نیچے وہاں بھاگ رہی تھی اور وہ وہاں پر کہہ رہی تھی زور زور سے خداوند کی تعریف ہو، میں شفا پا گئی۔ وہ خداوند کی قدرت سے مکمل شفا یاب تھی۔ لیکن میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ ایمان کے وسیلہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا تو اگر اسے شفا دینا چاہتا ہے ابھی شفا دے، وہ کبھی شفا نہیں پا سکتی تھی۔ حقیقت میں اگر ہم مستقل نہ ہوتے، اور یہاں تک کہ ہماری دعا کے بعد اس نے کہا مجھے اب بھی درد ہے، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم نے زور دیا کیونکہ یہی ہماری ایمان کی مضبوطی ہے، اور جو کچھ ہم اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ آئے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بالکل اس عورت کی طرح جو ڈویسی گاؤں سے تھی جس نے یسوع کو قبول کیا۔ آپ کو بھی اسی وقت اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ دعا کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اے آسمانی باپ، میں تسلیم کرتا ہوں، مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یسوع میں تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے اسی وقت بچا۔ مجھے یقین ہے کہ تو نے قیمت ادا کر دی ہے۔ جب تو صلیب پر مصلوب ہوا تو تیرا خون میرے گناہوں کے لیے بہا، تو مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں تیرے نام سے تجھے پکارتا ہوں، تیرا شکر ہو مجھے بچانے کا، یسوع کے نام میں، آمین۔ آپ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دعا کی تو یسوع مسیح پاک روح کی طاقت سے تمہارے اندر رہ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ شفا دینے والا یسوع مسیح تمہارے اندر رہتا ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کی شفا کی طاقت تمہاری روح سے نکل کر جسم میں تمہارے بہے، آمین۔ اے آسمانی باپ، تو اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو دیکھ رہا ہے، ہم انہیں تیرے آگے کھڑا کرتے ہیں اور ہم مانگتے ہیں کہ تو انہیں چھو اپنی پاک روح کی طاقت سے، اپنی شفا دینے کی طاقت کو ان کے جسموں میں بہنے دے۔ یسوع کے پاک نام میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مل گیا، یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، یا صرف آپ نے یہ معجزہ حاصل کیا ہے، خدا آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ پلیز ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ ہلیلویا۔ اگر آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے تو امپیکٹ ٹوڈے پر جائیں اور ہمیں بتائیں، اور اگر دعا کروانا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہمیں بتائیے، ہم آپ کی سننا چاہتے ہیں، اور اپنی گواہیاں ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کی گواہیاں سنیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آپ سے اگلے ہفتے ملیں گے امپیکٹ ٹوڈے میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ Impact Today is made possible by the generous support of the friends and partners of Global Impact Ministries International.